اچھا آصف صاحب، مہنگائی کے حوالے سے اچھی خبریں آ رہی ہیں. جتنے بھی بین الاقوامی جو ریٹنگ ادارے تھے، چاہے اسٹینڈرڈ اینڈ پورز لے لیں، فچ لے لیں، موڈیز لے لیں، یہ سب نیگیٹو میں جا رہے تھے، یہ سارے پازیٹیو میں جا رہے ہیں. پاکستان کا $7 ارب کا یہ جو بھی قرضہ جو پروو ہونا تھا، آئی ایم ایف، میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ وہ $7 ارب نہیں ہوتے. آئی ایم ایف بیسکلی نظام ہے دنیا کا، ہم اس حساب سے چل رہے ہیں. افسوسناک چیزیں ہی ہیں، ظاہر سی بات ہے، لیکن وہ آپ کو ٹھپا لگا دیتی ہے کہ اس ملک کی اکانومی اسٹیبل ہے. جنہیں پہ لانا ہے لا لے انہیں، ہم گارنٹی کرتے ہیں. آئی ایم ایف بیسکلی گارنٹی کرتا ہے کسی بھی ملک کو. تو اگر آئی ایم ایف کے $7 ارب اپروو ہو جاتا ہے، پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی $32 کروڑ دے دی ہیں، ریمیٹنسز آپ کی $38 بلین پہ چلی گئی ہیں جو متوقع ہیں. آپ کا جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ 5% پہ آ رہا ہے، مہنگائی 9% پہ آ چکی ہے آپ کی، کہاں یہ 36-37% پہ چلی گئی تھی. خوشخبریاں تو آ رہی ہیں زبردست قسم کی. پیٹرول آپ دیکھیں 300 پلس تھا، اب 240 پلس کم سم تھنگ ہو گیا ہے. ڈالر آپ کا 270 پہ. یہ جو خوشخبریاں آ رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آنے والے چند سالوں میں آپ پاکستان کی اکانومی کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اور ابھی سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے جس کو حل کرنا بہت ضروری ہے؟ اچھا، مہنگائی کی آپ نے بات کی، مہنگائی تو ابھی بھی ہے بالکل. مگر آج سے اگر آپ 1.5 سال پہلے جائیں تو بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ عمران خان خود کہتا تھا مہنگائی تو ابھی آنی ہے، پٹرول تو ابھی مہنگا ہونا ہے، 310 پہ جانا ہے. یاد ہے یہ عمر ایوب نے بھی کہا تھا، عمران خان نے کہا تھا، شوکت ترین نے کہا تھا بلکہ عمران خان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں، اس کے فالور جنہیں لوگ یوتھیے کہتے ہیں، وہ تو کہتے تھے 1000 روپے بھی ہو جائے تو ہمیں قبول ہے، ہم لیں گے، خریدیں گے. ہم جب ایک دن میں $25 بڑھا تھا، 2500. اچھا، ابھی اس وقت آج کی ڈیٹ میں $249.10 ریٹ ہے. آج غالباً ڈالر $278.70 کا ہے. یہی ریٹ ہے جی، بالکل ایسے ہی ہے. اگر آپ اس کو لے جائیں 2017 پہ، تو 2017 میں ڈالر تھا آپ کا 105 روپے. آپ کو یاد ہے؟ وہ تو سنہری دور تھا، سنہری دور تھا. آپ کو یاد وہ دور یاد نہ کریں، دل خون کے آنسو روتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ پھر ہمیں ثاقب نثار یاد آ جاتا ہے، رشید نے نعرہ لگایا تھا کہ اسحاق ڈار ڈالر نیچے نہیں لا سکتا، 100 سے نیچے لے کر آ جائے میں سیاست چھوڑ دوں گا. 105 سے اسحاق ڈار 98 پہ لایا تو اس نے کہا تھا یہ میں نے کر دیا، اب ریزائن دے. شیخ رشید غائب ہو گیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ شیخ رشید ویسے وہ بدوائی لگی میرے خیال سے، اس سیاست سے ویسے ہی غائب ہو گیا، سیاست سے ختم ہو گیا. اچھا، اگر آپ 2017 کے ڈالر کے ریٹ اگر فرض کرتے ہیں، آج ڈالر 100 روپے پہ ہوتا پاکستانی، تو اس وقت پٹرول کا ریٹ کیا ہونا تھا؟ ظاہر سی بات ہے 70-80 روپے ہوتا. آپ کیلکولیشن کریں. 70-80 روپے ہوتا. نہیں 70-80 نہیں، آج کے دور میں اگر 111 روپے پر لیٹر ہوتا، اگر 100 روپے پہ ڈالر ہوتا. ابھی 270 پہ ہے نا، تو 250 ہے، اب تو 20 روپے مائنس کر دیں نا، آپ کیلکولیشن کریں نا، 10 روپے مائنس کر دیں، 90 روپے ہوتا. 278 اس کو ڈیوائڈ کریں آپ 249 پہ، 90 روپے ہوتا چلے، اور اس کو ضرب دے دیں آپ 100 سے. ہاں جی، 100 پہ ڈالر تھا تو آپ کا یہ 111 روپے بنتا ہے. تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پٹرول کا ریٹ تقریباً 111 روپے ہے، مگر ڈالر کس نے بڑھایا؟ 105 سے اوپر کون لے کے گیا؟ خان لے کے گیا، 179.85 کے اوپر ڈالر گیا. عمران خان کی دور حکومت میں نے بھی بیچا تھا تھوڑا سا، بالکل. اور یہ اور سارا آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس جو 2-4 ہزار ڈالر پڑے ہوئے تھے، میں نے 179.85 پہ بیچے، تھوڑا اور ویٹ کر لیتے، اور نہیں اس کے بعد نیچے آیا تھا، ٹھیک، اس کے بعد 155 پہ آیا تھا، میں نے تھوڑے سے پھر لے لیے. لیکن عمران خان نے تو چیزیں کولیپس کرنی شروع کر دی تھی اس دور کے اندر، بالکل ایسے ہی. دیکھیں مجھے بتائیں، ایک چیز بتائیں، اسحاق ڈار نے ڈالر کو باندھ کے رکھا، جب انہوں نے کھلا چھوڑا تو ڈالر اوپر چلا گیا، اس کے بعد ڈالر آپ کے ہاتھ میں نہیں آیا. آئی ایم ایف آپ کو ڈالر کا ریٹ نیچے نہیں کرنے دیتا. آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ بجلی چوری روکو، کہتا ہے بجلی کا ریٹ بڑھاؤ. آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا کہ جو ٹیکس چوری والے لوگ ہیں نا ان کو پکڑ کے اندر کرو، کہتا ہے ٹیکس اور لاؤ. پرائرٹیز دیکھیں نا ان کی کیا ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے. آپ پیسہ جمع کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عمران کے دور کو بیچ میں سے نکال دیں اور وہ دور نہ آیا ہوتا تو آج پٹرول آپ کا 110-11 روپے پر لیٹر پہ ہوتا، آج آپ کا پیاز 20 روپے پر کے جی ہوتا، آج آپ کا ٹماٹر 15 روپے پر کے جی ہوتا. چلیں یہ ہوگا
کتنی دیر میں ہوگا؟ مشکل ہے. آپ کو سپیڈ نظر آ رہی ہے گورنمنٹ کی؟ مشکل ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگوں میں ایک زیادہ کمانے کی لالچ بھی آ گئی ہے. جو ذمہ دار ہے اب اسے بھی پتہ چل گیا ہے. سمپل کرتے ہیں نا اس کو, شارٹ سمپل کرتے ہیں کہ آپ کو ڈالر کتنا نیچے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, کتنی جلدی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ سر ڈالر 150 پہ آ گیا تو زمیندار 100 کا تو نہیں بیچے گا نا, ظاہر سی بات ہے. 150 پہ تب ڈالر آنا بہت مشکل ہے. آ سکتا ہے, میرا نہیں خیال کہ اب آئے گا, میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی آئے گا. اس کے لیے آ تو سکتا ہے نا, اگر ساری دنیا میں آیا ہے, پاکستان میں بھی آ اگر سکتا ہے. آپ کا 2700 ارب روپیہ اگر آپ کی سپریم کورٹ ریلیز کر دیتی ہے اور حکومت کے پاس وہ پیسہ آ جاتا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ ڈالر 140 پہ بھی آ سکتا ہے, پھر آ سکتا ہے. آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں, آپ نے باہر سے مانگنے ہیں, آپ نے ادھر سے مانگنا ہے, ادھر سے مانگنا ہے, تو ڈالر نیچے کیسے آئے گا؟ جب اس حکومت نے حکومت سنبھالی تھی شہباز شریف گورنمنٹ نے, تو اس وقت تقریباً کوئی 7 ارب ڈالر کے آپ کے جو ہے نا ریزروز تھے. آج 14 ارب ڈالر اب 14 ارب پلس ہیں, پلس ہو چکی ہے. ابھی IMF کی ٹرینچ آئے گی تو 17 ارب تک آپ کے چلے جائیں گے, پھر 2 ارب کی جب شہباز شریف نے حکومت سنبھالی اور تھی, ڈپازٹ آنی ہے. جب شہباز شریف نے حکومت یہ 20 ارب ڈالر کراس کرتے تو میرے خیال سے بہت نیچے تھی. تو یہ 7 ارب ڈالر کہتے ہیں, یہ لے ہی اس لیے رہے ہیں تاکہ ہم اپنے ڈالر کو نیچے لا سکیں. تو اس کا مطلب آگے آنے والے وقتوں میں ہم خوشخبریاں دیکھیں گے. فرق تو پڑے گا, فرق تو پڑے گا, مگر وہ جو 105 پہ ہے نا, وہ تو تب آ سکتا ہے جب 2700 ارب روپیہ اچھا میرے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے. گی. میرے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے. میرے دماغ میں چل رہا ہے یہ رسی جو ہے نا کسی کے گلے میں ڈال دیں آپ اور اسے ہاں تو پھر آ سکتا ہے, پھر بھی آ سکتا ہے, پھر آ سکتا ہے, کوئی شک نہیں اس میں. ایسے ہی ہے, آ سکتا ہے, وہ بھی آ سکتا ہے. سمجھنے والے سمجھ گئے ہم کس کی بات کر رہے ہیں. سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں سارے. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک مہنگائی کی بات ہے نا, تھوڑا سا ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے. میں اگر دکاندار ہوں نا تو مجھے ناجائز پروفٹ کے اوپر تھوڑا سا خیال کرنا اور گورنمنٹ کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں آج سے کچھ عرصہ پہلے دال چنا کیا ریٹ تھا, ابھی ایک دم انہوں نے بڑھا دی ہے. ایک اور چیز, ٹھیک ہے, یہ تو ہماری ہوگی لاسٹ میں. بالکل 2 صوبے ہمارے ایسے ہیں جو بڑے امپسائز ہیں ہماری اکانومی کے اوپر, ایک سندھ اور ایک KPK. ان 2 جگہوں پر ایک تو انتہائی کرپشن ہمیں نظر آتی ہے, خاص طور پہ KPK کے اندر. KPK کے اندر آپ کے سامنے یونیورسٹیوں کی زمینیں بیچ کے تنخواہیں دی جا رہی ہیں, اور لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کے اندر تو اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ڈاکٹروں کے پاس دوائیاں بھی موجود نہیں ہیں. 1500 ارب سے زیادہ کا یہ صوبہ مقروض ہو چکا ہے. KPK کی عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ میں تو ہمیشہ اپنے بلاگ میں بات کرتا ہوں کہ گربان پکڑیں گنڈا پور کا اور کہے کہ تو ہمارے ٹیکسز کے پیسے سیاست میں جو کیوں ڈھکیل رہا ہے. دوسرا کراچی, سر کراچی کا یہ حال اس وقت کہ بھی یہ بارشیں ہوئی ہیں کچھ, اور کراچی کی ساری سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں, لوگ رو رہے ہیں. آپ بنیادی طور پہ کراچی کے رہنے والے میں ایک سوال کرتا ہوں, میں تو کراچی کا ہوں, 26-27 سال کراچی میں رہا ہوں میں, لیکن لاہور میں کتنے سال؟ لاہور میں مجھے 9 سال ہو گئے. آپ مجھے بتائیں ان بارشوں میں آپ کو لاہور میں کیا زمین آسمان کا فرق ہے. کہیں پانی نظر آیا؟ میں کہہ رہا ہوں زمین اور آسمان کا فرق تھا نا جی. اچھا اس پہ ویسے مریم کو دعوت دیں گے نا, مریم نواز, وزیر اعلیٰ پنجاب, بالکل مریم نواز کو. مگر مریم نواز سے پہلے جس بندے نے کام کیا ہے, بزدار نہیں بزدار نے تو, بزدار کے بارے میں کیا خیال ہے سر؟ بزدار تو بیڑا غرق کر کے چلا گیا. میں بتاؤں اس نے کیا 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 ہے؟ ہاں جی, میرا آپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا. نہیں آپ کریں, بڑی چیزیں ہم اس کا الگ سیگمنٹ بنا لیں گے. میں آپ کو بتاؤں, آپ کو یاد ہے بزدار دور میں لاہور میں کوڑے کے ڈھیر لگے ہوتے تھے؟ بالکل ایسے ہی ہے. بہت سی ویڈیو آج بھی آپ سوشل میڈیا پہ جائیں آپ کو ملیں گی بالکل کہ 200 میٹر لمبے کوڑے کے ڈھیر مارکیٹوں میں لگے. ہڑتالیں شروع ہو گئی تھی سر, کہ میرا اپنے ایک آرگومنٹ ہے کہ کراچی کی ترقی کے بغیر آپ پاکستان کی ترقی نہیں کر سکتے. کیا یہ بات درست ہے؟ اس کراچی بہت بڑا شہر ہے, پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, آپ کا پورٹ سٹی ہے, ترقیاتی مطلب ہب ہے, وہ ہب ہے, انڈسٹری کا ہب ہے. پھر کراچی علاج کیا ہے کراچی سر؟ ایک اور چیز, کراچی کا علاج کیا ہے سر؟ ایک اور چیز ہے, کراچی کی جو عوام ہے نا, ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں MQM آئی, مگر اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ بہت آگے ہیں بزنس میں. ہم لاہور کے لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, یہ بات آپ مانیں گے. تو اتنی محرومیاں کیوں ہیں؟ شاید معاشی سیاسی فیصلے کراچی کے لوگوں سے غلط ہوئے. کراچی کے لوگوں سے غلط, کاروبار میں ٹھیک ہے لیکن سیاسی شعور نہیں غلط ہوئے. کبھی وہ ایک چانس اگر شہباز شریف کو دے دیں تو میرا خیال ہے کراچی بدل جائے گا. تو شہباز شریف بلاول کو کہتے ہیں, بلاول صاحب کے پاس تو پچھلے کئی سالوں سے کراچی ہے. بالکل, چیف منسٹر ان کے پاس 15 سال تو ہو گئے کم سے کم. چیف منسٹر 20واں سال چل رہا ہے. چیف منسٹر صاحب کو تو پتہ نہیں لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں.
نہیں تو ان کا تو میئر بھی مرتضیٰ وہاب صدیقی جو ہیں وہ سڑکیں بنائیں جو سڑکیں بارشوں میں بہہ گئیں ساری بہ گئیں. وہ کہتے ہیں کہ کانٹریکٹر نے صحیح پر سڑکیں نہیں بنائی, میں کیس کروں ان کے اوپر. یہ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کا کام ہے نا کانٹریکٹر کو وہاں تو میئر بھی رو رہا ہے. جب یہ کانٹریکٹر سے 75% پیسے لے کے اپنی جیبوں میں ڈال لیں گے تو اس نے تو 25% ہی لگانا ہے نا. تو 25% میں وہی سڑک بننی ہے جو پانی میں بہہ جانی ہے. لاہور کی سڑکیں کیوں نہیں بہتی؟ بالکل ایسی ہے. آپ کی جو جیل روڈ ہے مجھے یاد ہے 98 میں بنی تھی. کنال کو 9 سال ہو گئے ہیں, آج بھی ایسا لگتا ہے کل بنی ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, 9 سال تو میں نے دیکھے, میرے سامنے بنی ہے 9 سال پہلے. اور جو آپ کی جیل روڈ ہے یہ 1998 میں بنی تھی, 1998 آج بھی لگتا ہے کہ کل بنی ہے. مگر اس میں صرف ایک دفعہ اس کو ریپیئر کیا گیا, وہ بھی سارا نہیں, تھوڑا سا. پیچز تو لگتے ہیں, ایسی بات ہے, پیچز بنتے ہیں. پیچز بھی نہیں لگے, مطلب جو ظفر علی روڈ سے لے کر صدیق ٹریڈ سینٹر تک پوری روڈ بنائی گئی ہے, اوپر سے وہ کھیڑ کے اس پہ کوئی اتنا زیادہ خرچہ نہیں آتا. بالکل ایسے ہی ہے. وہ وہی روڈ ہے آج بھی, مال روڈ. ٹھیک ہے, مال روڈ آپ دیکھ لیں. یہاں پہ کیوں نہیں وہ گڑبڑ ہوتی؟ یہاں پہ کیوں جو ہے نا وہ پانی بہا کے نہیں روڈوں کو لے کے جاتا؟ ہم بڑے عرصے سے سن رہے ہیں کہ کراچی کو شہباز شریف دے دو, کراچی کو نواز شریف دے دو. سر کراچی کو نون لیگ دے دو. کراچی کو نون لیگ, مجھے تو آنے والے 10 سالوں میں نون لیگ نظر نہیں آتی کراچی میں. کیوں وجہ؟ شاید وہاں سیاسی کمزوری ہے یا نون لیگ کا دھیان اتنا نہیں ہے. نون لیگ پنجاب میں اتنا بزی ہے. سر 12 کروڑ کا صوبہ ہے. نہیں آپ مجھے دیکھیں, نون لیگ کے پاس مجھے ایک چیز بتائیں, ایک جواب ہے. نون لیگ کے پاس 12 کروڑ کا صوبہ ہے, تقریباً آدھے سے زیادہ پاکستان اس وقت نون لیگ کے پاس ہے. تو میرے خیال سے نون لیگ کا یہاں سے فرصت ہی نہیں ہے جو کراچی میں جائے. نون لیگ نے رانا مشہود دیا تو تھا کراچی والوں کو. چلے وہ انٹرنل میٹرز ہیں, رانا مشہود کامیاب نہیں ہوئے, کام بھی کرتے رہے وہاں پہ. ایسے ہی ہے. کیا شہباز شریف صاحب وہاں سے نہیں کھڑے ہوئے تھے؟ بالکل کھڑے ہوئے تھے. فیصل واڈا ان کو ان کا کام 100 ووٹوں سے ہرایا تھا. ان کا کام تھا نا کراچی کا کہ ایک وین آیا ہے, ایک وہ بندہ آیا جس نے پنجاب کو چمکا دیا ہے. ہم جناب باجوہ کے دور میں ہاں پی ٹی آئی کو کراچی پلیٹ میں رکھ کے دیا گیا, جس کو ایک گنجا ایک صحافی آپ کو یاد ہوگا جو امریکہ میں بیٹھ کے بڑی بکواس کر رہا ہے آج کل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, وجاہت سعید خان. آج کل تو بڑی بکواس کر رہا ہے وہ, بنا تو وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی نمک حرام ہے نا. جو وزیر اعظم اس میں جا کے وہ سونے کے باتھ روم میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ کٹے مرسڈیزیں گنتا تھا وہاں پہ جا کے. سر وہ کیسے لوگ صافی بنے ہوئے. پی ٹی آئی کو 5 سال ملے کراچی کے لیے, کچھ نہیں کر سکی. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دور حکومت میں خاص طور پہ ایم کیو ایم کو دوبارہ کراچی ملی ہے اور ایم کیو ایم کو ثابت کر سکتی ہے بہت کچھ, آپ کو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم ڈلیور نہیں کر پا رہی ہے؟ اچھا, ایم کیو ایم کو ڈلیور کرنا چاہیے. ایم کیو ایم کی روٹس ہیں کراچی میں, مگر میری ذاتی رائے یہ ہے کہ شاید اب تو مصطفیٰ کمال, پیپلز پارٹی, فاروق ستار, یہ سارے اب ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی جو لڑائی ہے نا, شاید وہ کراچی کو تباہ کر رہی ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو اپنی سیاست چھوڑ کے کراچی کے لیے سوچنا چاہیے. یہ آپ نے مسئلے کا حل بتا دیا کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی لڑائی کی وجہ سے آپس میں کراچی تباہ ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ آپ کا آصف صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس پلیٹ فارم کو اپنی آواز پہنچائی پورے پاکستانیوں تک. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور ملاقات ہوتی رہے گی اور مختلف موضوعوں کے اوپر ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے چٹ چیٹ جاری رہے گی. بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ آصف جلال صاحب, آپ دیکھ رہے تھے 360 ڈیجیٹل ہماری پوڈ کاسٹ, اور ان شاء اللہ تعالیٰ مزید پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں, اور لائک کر کے سبسکرائب کر کے بیل آئکن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس ملتی رہیں. اللہ حافظ.